العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءته رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والهديين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون صلوات برا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ماتمداران شہید الشہداء حضرت عباس کے ماتمدار ردہ ازارہ کے غمخوار حسین مظلوم کے سوگوار کرم ہے چاہتا معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین کا بی بی کے نالن پاک کے گردوں کا یہ تصدق ہے کہ جب ساری کائنات بستر راحت پر آرام کر رہی ہے اس وقت ہم امام حسین علیہ السلام کا فرش بچھا کر دنیا والوں کو بتا رہی ہیں دیکھو ہم وہی قوم ہے جسے جناب زہرا نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں پہلے تو گزارش کروں گا جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، جو لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں ان سے امبل ریکویسٹ ہے اس لیے کہ یہ وہ درسگاہ ہے جسے جناب زینب نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا ہے تب جا کے یہ ہم تک پہنچی ہے۔ جو لوگ پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے قریب آ جائیں، سمٹ جائیں، اس لیے کہ بکھرے ہوئے لوگ اچھے لگتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر بکھر جائیں اور الحمدللہ یہ بکھرنے والی قوم نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہنے والی قوم ہے، لہذا ذرا سے پہنچ جائے۔ اور جو لوگ پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہنا ہے، بہت زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہنا ہے۔ 7 سے 8 منٹ فضائل اور پھر مسائل سے گوشہ اور اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ مہمان انجمنیں بھی آئی ہیں اور آپ ان کو سنیں گے، مہمان خانہ ہیں آپ ان کو سنیں گے۔ زیادہ دیر تک بات نہیں کرنی آپ سے، میں جتنی دیر تک کروں گا اتنی دیر تک بھرپور توجہ دیجیے گا۔ بولتے ہوئے لب بتانے چاہیے کہ آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، اٹھتے ہوئے ہاتھ بتانے چاہیے آپ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی سمجھتی ہے اور سنتی ہے، لہذا یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ وہی قوم ہے۔ اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، میری آواز سنی بھائی بھی سن رہے ہیں، میری بھائی آواز ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں، میری آواز شیعہ بھائی بھی سن رہے ہیں، میری آواز ہر قوم کا فرد سن رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، میری آواز وہی سنے جس کے اندر انسانیت ہے، اس لیے کہ حسین نے کربلا میں اپنا گھر لٹایا، اپنا سر کٹایا، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اگر انسان ہوگا تو فرش اعضاء پہ آئے گا، انسان ہوگا تو لوگوں کے گلے سے لگائے گا، انسان ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائے گی۔ یہ مجمع میری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، ان سے پوچھیں یہ کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیا کارن ہے، یہ مجمع کیوں آیا ہے، یہ ایک ہی جواب دیں گے اور جواب یہ ہوگا 1400 سال پہلے نبی کے نواسے نے اپنا گھر لٹایا، اپنا سر کٹایا اور دنیا کے سب سے پہلے آتنکواد یعنی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بتایا کہ اب جب جلوس نکلے گا تو حسین کی طرف سے نکلے گا، یزید کی طرف سے نہیں۔ مولا آپ سب کے آباد ارشاد رکھے، یہ جلوس آپ نے نکالا، یہ شبداری، یہ عزاداری، یہ حسین علیہ السلام کا غم، یہ آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
کرنی ہے اور میں اب تو مسائل میں جاؤں گا، جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں بات کمپلیٹ کر لوں گا۔ یہ بتائیے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر جملہ پہنچ جائے تو پھر کھڑے ہو کے استقبال کر لینا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا اور بولتی ہوئی زبان سے بتانا کہ جملہ پہنچ رہا ہے۔ جملے کا استقبال کر لیجیے گا۔ دنیا کی ہر قوم، ہر شخص، چچا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند مقام پہ بیٹھے، اونچی جگہ، ہر انسان چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ بلند مقام پہ بیٹھے، ہر قوم چاہتی ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے دوں، اگر کسی انسان کے پاس سائیکل ہے تو وہ دعا کرے گا پروردگار بائک دے دے، بائک بھی ہو جائے گی۔ پھر دعا کرے گا پروردگار فور ویلر دے دے، چار چکا بھی ہو جائے گی۔ پھر دعا کرے گا پروردگار پلین دے دے۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے، نیچر یہ ہے کہ وہ بلند مقام چاہتا ہے۔ پھر امیر کائنات کی بیٹی جناب زینب نے آپ کو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ جملے کی نزاکت کو سمجھیے گا، مجھے یقین ہے یہ مجمع یہ خاموشی طوفان میں تبدیل ہو جائے گی۔ امیر کائنات کی بیٹی جناب زینب نے یزید کے دربار میں سب سے پہلی مجلس کی، سب سے پہلی خطیبہ جناب زینب، جنہوں نے یزید کے دربار میں فرش کو بٹھایا اور زمین پہ اپنے عزاداروں کو بٹھایا اور مجلس خطاب کر دی۔ وہ بھی اگر اشارہ کر دیتی تو جنت سے تعلیم آ جاتی، ایسے نہیں فضائل سمجھ جاتے۔ وہ بھی اگر اشارہ کر دیتی تو تخت بلقیس آ جاتا۔ نہیں، آپ کی حیرت دور کرو، جس کا بابا ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے، جس کا بابا ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے، وہ اشارہ کر دے تو تخت نہیں آئے گا، وہ اشارہ کر دے تو جنت سے تعلیم نہیں آئے گی، آئے گی۔ پھر امیر کائنات کی بیٹی نے آپ کو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ جب دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے وہ بلند مقام پہ بیٹھے، اونچی جگہ بیٹھے، تو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ کہ اس کا جواب ملے گا مدینے کی گلیوں میں۔ میں عالم ارواح میں جملے کا استقبال کرنا، میں عالم ارواح میں مدینے کی گلیوں میں بیٹھا تو میں نے دیکھا ہمارے اور آپ کے پہلے سرکار مولا کائنات زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اے میرے مولا آپ کا بیٹا سجاد اگر اپنے ہاتھوں کو دھل دے، ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، میرے مولا علی آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ سلمان بہت صاف ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ بی بی نے آپ کو زمین پہ بٹھا کے بتا دیا دنیا کی قوم گرے گی، عزادار نہیں گرے گا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ دنیا کی قوم گرے گی، عزادار نہیں گرے گا۔ اور یاد رکھیے گا جتنی بلند جگہ سے گروگے اتنی زیادہ چوٹ آئے گی۔ جتنی بلند کے عزادار ہیں یہ ماتمدار ہو، ان سے اگر پوچھا جائے آپ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ غریب زہرا کا غم منانے کے لیے، ان کو غصہ دینے کے لیے۔ یعنی کیا ہوا تھا کربلا میں؟ مجھے آپ کو سمجھانا ہو تو آسانی سے سمجھانے جاؤں گا، لیکن اہل سنت برادران ہندو بھائیوں کو اگر سمجھانا ہو تو کیسے سمجھایا جائے؟ اس طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ کربلا میں دو کیریکٹر کی جنگ تھی، ایک باطل ایک حق، ایک باطل ایک حق، ایک باطل ایک حق۔ جو باطل تھا وہ لشکر لا کے بہار گیا، جو حق پہ تھا وہ 72 لے جا کے جیت گئے۔ میں جملے کی نزاکت کو سمجھیے، یہی تو سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا، یزید بھی یہ کہتا ہے کہ تو جیت گیا، میرا بابا ہار گیا۔ یزید یاد رکھنا، رہتی قیامت تک اگر پانی بند ہو تو تو جیتا، سبیل لگی میرا بابا جیتا، پانی بند ہو تو جیتا، سبیل لگی میرا بابا جیتا، علم نکلے تو ہم جیتے، نہ نکلا تو تو جیتا۔ اذان میں اگر محمد کا نام نہ آیا تو تو جیتا، اگر نام آیا تو اگر اذان میں محمد کا نام نہ آئے تو تو جیتا، اگر محمد کا نام آئے تو ہم پانی بٹے تو ہم نہ بٹے۔ اچھا دیکھیے، پوری کائنات میں دو ہی بڑا مجمع ہوتا ہے اس دنیا میں، دو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔
ایک حج کے موقع پہ، ایک عربین کے موقع پہ۔ تو یہ بات سن لیجیے، پانی سے بات یاد آ گئی، پھر میں آپ کو لے کے چلوں۔ دو ہی موقع ہے، ایک حج کا موقع، دوسرا عربین کا موقع۔ حج کا موقع جو ہوتا ہے کتنی تعداد پہنچتی ہے؟ گوگل کریے گا، 19 لاکھ۔ کتنے؟ 19 لاکھ لاش۔ اس سے زیادہ وہاں کی گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ 19 لاکھ، 20 لاکھ، 19 لاکھ۔ عربین کے موقع پہ جائیے، کتنے پہنچیں گے؟ بول کے بتائیے کہ فضائل پہنچ رہا ہے۔ کتنے؟ نہیں، تعداد دیجیے۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60، 70، 80، 90، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ۔ کیا جائیے میں آنا کیلکولیٹر کر کے بتائیے کتنے پہنچتے ہیں۔ لیکن ان دو مجموعوں میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق سن لیجیے اور اپنے مقدر پہ ناز کیجیے۔ جہاں 19 لاکھ کا مجمع ہے وہاں پانی بکتا ہے، جہاں 3 کروڑ کا مجمع ہے وہاں پانی بنتا۔ جہاں 19 لاکھ کا مجمع ہے وہاں پانی بکتا ہے، جہاں 3 کروڑ کا مجمع ہوتا ہے وہاں پانی بنتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ یہ جو عزادار ہیں، یاد رکھیے گا کبھی آپ اپنی تاریخ پڑھیے جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنی تاریخ پڑھیے۔ سب سے زیادہ خون آلود تاریخ آپ کی ہے۔ سب سے زیادہ ظلم جو ہوئے وہ کن پہ ہوئے؟ شیعوں پہ ہوئے، حسین حسین کہنے والوں پہ ہوئے۔ پڑھیے اپنی تاریخ۔ مشتاق جماعت کی آگ میں آپ کو پھینکا گیا، تیر آپ کے خلاف، کمر آپ کے خلاف، نیزے آپ کے خلاف، دم آپ کے خلاف، حکومت آپ کے خلاف، لوگ آپ کے خلاف۔ یہ ساری کائنات آپ کو چاہتی ہے کہ آپ مٹ جائیں، آپ مر جائیں۔ ایران میں آپ کو مارا جا رہا ہے، سوریا میں آپ کو مارا جا رہا ہے، پاکستان میں آپ کو مارا جا رہا ہے، ہندوستان میں آپ کو مارا جا رہا ہے، مسجدوں میں آپ کو مارا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ میں کیوں مارنا چاہتے؟ ان کا تارا ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے ان کو مار رہے ہیں یہ عزاداری بند ہو جائے، یہ شترداری بند ہو جائے، یہ جلوس بند ہو جائے، یہ علم بند ہو جائے، یہ مجلسیں بند ہو جائے، یہ حق پرست ہے، اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو فرش عزا پہ بیٹھنے والے اپنے مقدر پہ راز کرنا، تم ہمیں مار کر بھی نہیں مار سکتے، تم ہمیں مٹا کر بھی نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے اگر ہم ایری گیری ماؤں کی اولاد ہوتے تو مٹ جاتے۔ ہم تو فاطمہ زہرا کی دعا ہے، ہمیں مٹایا نہ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے اور یہ سب حلال زیادہ ہے، ان کو اتنی آسانی سے نہیں۔ اب آخری جملہ سمجھے فضائل کا اور آپ کی زحمت تمام ساری کائنات میں دونوں ہاتھوں سے استقبال کرنا۔ یہ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مجلسوں میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو دنیا مارنا چاہتی ہے، کیوں مٹانا چاہتی ہے؟ آپ مٹتے کیوں نہیں؟ آپ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اتنے سے شیعہ، اتنی بڑی آبادی، امریکہ پریشان ہے، ان کو مٹا دیا جائے۔ روس پریشان ہے، ان کو مٹا دیا جائے۔ اسرائیل پریشان ہے، ان کو مٹا دیا جائے۔ اتنے سے شیعہ چاروں طرف سے مارا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ عزادار مٹ جائے۔ یہ مٹتے نہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، یہ کیوں نہیں مرتے؟ یاد رکھیے گا اس قوم کے باقی رہنے کے لیے بس ایک دلیل کافی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کا امام تھا، ہمارا امام دنیا کا امام تھا، ہمارا امام ہے۔ جب تک ہمارا امام رہے گا تب تک یہ عزادار رہیں گے، جب تک ہمارا امام رہے گا تب تک یہ ماتمدار رہیں گے۔ یہ عزاداری جناب زہرا کی تمنا، یہ فرش عزا جناب زینب کی آرزو، وہ بہن جس کو بڑا ارمان تھا کہ اپنے بھیا کا چہلم منائی، اسے کربلا کے بعد کوفہ، کوفے کے بعد شام میں لے جایا گیا۔ یہ اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ خواجہ سادات کے مومنی اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے۔ اگر یہ عزادار نیچر میں ہے انسان کی، رات ہو گئی، 10 بج رہا ہے، 10 بج گیا، آپ اپنے گھر سے 10 بجے نکلیے تو اپنے پڑوسی سے کہتے ہیں بھائی میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، میرے گھر کی حفاظت کرنا،
لیکن آج کسی عزادار نے نہیں کہا ہوگا کہ میرے گھر کی حفاظت کرنا. کیوں نہیں کہو گے؟ کہ اس لیے کہ جس کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا ہو اس پر رونے کے لیے جا رہے. ہمارا گھر لٹ جائے ہمیں منظور ہے، ہماری آگوش کے نونہال مار دیے جائیں ہمیں منظور ہیں. جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا ہو اس میں نہ رونا چاہے. دنیا والے کہتے ہیں کب تک رو گے؟ تب تک حسین کا ماتم کرو گے، تب تک غریب زہرا کا ماتم کرو گے. دنیا والوں 1400 سال ہو گئے حسین کو ختم ہوئے، 1400 سال ہوئے حسین کو شہید ہوئے. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کو شہید ہوئے 1400 سال ہوئے. ہم نہ روئیں، ہم آنسو نہ بہائیں. جسے زہرا نے چکینہ پیس کے پالا تھا تم نے اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا. یہ احباب اعزا یہ نوجوان کھڑے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. جب آپ جلوس کے لیے نکلتے ہیں نا تو آپ کی بہن ایک فکرہ کہہ دیتی ہوگی بھیا جاؤ مولا کی ضمانت میں دیا. ایک بہن مدینے میں ہے جس کا نام ہے سغرا. جب علی اصغر چلنے لگے نا تو سغرا تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بھیا علی اصغر سغرا کو نہ لے کے جاؤ گی. بھیا یہ سغرا کس کے سہارے جیے گی؟ اے بھیا علی اصغر جب آپ میری آگوش میں ہوتے ہیں نا تو سغرا کو بڑا سکون ملتا ہے. العظمت للہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. تب فکرہ مسائل کو سن لیجیے. احباب رضا کتنے سال ہوئے حسین کو شہید ہوئے؟ 1400 سال. 1400 سال بعد آپ خطیب سے مسائل سنتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے جناب علی اصغر آئے گا. کس کا تابوت؟ کس کی شریعت تابوت؟ کس کا گہوارہ آئے گا؟ اس کا گہوارہ جس کا سن چھوٹا تھا، صرف 6 مہینے کربلا میں 2 مرتبہ شہید کیا گیا، کربلا میں 2 مرتبہ مارا گیا. نوجوان کھڑے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے اور میری طرف دیکھیے. میں مسائل ختم کر دوں گا اس لیے کہ جب میں اشارہ کروں تو گہوارہ لے کے آنا. 1 منٹ روک دیجیے، بس 1 منٹ. مجھے شہزادے علی اصغر کا مسائل کرنا ہے. احباب اعزا پتہ ہے آپ کو کس کا گہوارہ آئے گا؟ کس کا جھولا آئے گا؟ اس کا جھولا آئے گا. کیا گیا تھا کہ جانور کو بھی نہ چلایا جائے، جب بڑا جانور بے قابو ہو جائے تب وہ تیر چلایا جائے. سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گردن میں لگا. علی اصغر کی گردن پھاڑتا ہوا تیر حسین کے بازوؤں کے پیوست ہوا. علی اصغر نے خیمے کا رخ کیا، ایک ہی طرح کہا اللہ علی اصغر کو معاف کرنا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی، ورنہ بابا کو کوئی آنکھ نہ آتی. العظمت للہ. احباب اعزا اب شبیہ تابوت، شبیہ